نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله واصحابه وبارك وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذكروا اصحابي فامسكوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله اصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم۔ امام اہل سنت آپ فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا ہے جوڑا نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین، ہو مبارک تم کو ذوالنورین، یہ جوڑا نور کا۔ حضرات گرامی، آج جس ہستی کا ذکر کرنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، ہم اپنے عقیدے میں ان کو خلیفہ سوم کا درجہ دیتے ہیں کہ اہل اسلام کے جو خلفاء ہیں ان میں سے جو تیسرے خلیفہ ہیں وہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں بنیاد یہ ہے کہ جس طرح سے خلافت کی ترتیب ہے اسی طرح سے خلفائے کرام میں فضیلت کی ترتیب ہے۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ اسلام کے تیسرے خلیفہ ہیں اور اسلام نے آپ کے دور میں بہت زیادہ ترقی کی ہے۔ بعض نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب مسند خلافت پر جلوہ گر ہوئے تو آپ سے لوگ اتنے خوش تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دور میں جو اسلام نے ترقی کی تھی اس سے زیادہ لوگ اسلام کے ساتھ وابستہ ہو رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی طبیعت میں تھوڑی سختی تھی، لیکن حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ بالکل بڑی ہی نفیس طبیعت کے مالک تھے، کسی قسم کی سختی نہیں تھی اور بڑے ہی بردباری کے ساتھ معاملات کو دیکھا کرتے تھے۔ آپ 12 سال مسند خلافت کے اوپر جلوہ گر رہے اور آپ کے دور خلافت میں اسلام پھیلتا چلا گیا، یہاں تک کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور خلافت میں اسلام کا جو رقبہ تھا وہ 22 لاکھ مربع میل پر تھا، لیکن حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت کا یہ رقبہ دگنا ہو چکا تھا۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فضائل میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کا یہ فرمان بڑا ہی اہم ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت مجھے 40 بیٹیاں بھی عطا کرتا میں یکے بعد دیگرے ساری کی ساری عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں دے دیتا۔ اس کے علاوہ خود حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ ایک اور روایت میں 100 کی تعداد بھی بیان کی گئی ہے، لیکن جب آپ مسند خلافت پر جلوہ گر ہوئے
تو چونکہ آپ کا تعلق بنو امیہ سے تھا، اور بنو امیہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو فتح مکہ کے بعد اسلام لا رہے ہیں، تو یہ چونکہ عرب کے سردار بھی تھے اور حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بنو امیہ سے تھے، تو ان کی وابستگی بھی آپ کے دور خلافت میں آپ کے ساتھ بڑھتی چلی گئی، قبائل جو ہے وہ آپ کے ساتھ ملتے چلے گئے، اور آپ کا دور خلافت جو پہلا 6 سالہ تھا وہ بڑا ہی مطمئن اور ہر قسم کے فساد سے بچا ہوا تھا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہاں پر سازش یہود کی طرف سے یہ کی جا رہی تھی کہ جب غزوہ تبوک ہو رہا ہے، غزوہ تبوک میں جو اسلام کی طرف سے لشکر تیار کیا گیا ہے اس کی تعداد 30,000 بتائی گئی ہے، اور دوسری طرف جو یہود تھے ان کا جو لشکر تھا ان کی تعداد 1 لاکھ سے اوپر بتائی گئی ہے۔ تو غزوہ تبوک میں آپ اگر سیرت حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالعہ کریں، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں، تو آپ کے سامنے یہ بات آئے گی کہ اسلامی مجاہدین کے لیے جو سب سے زیادہ مال پیش کیا تھا وہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پیش کیا تھا، اور یہ غزوہ اسلامی مجاہدین نے بڑے ہی ذوق کے ساتھ، جوش کے ساتھ، اور اس سال میں کہ جس سال کو قحط سالی کا سال بھی کہا جاتا تھا، اور مسلمانوں کے ہاں اس وقت کو العسر کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے کہ مسلمانوں پر یہ وقت سختی کا وقت تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی مجاہدین کا لشکر تیار کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے یہ فرمایا کہ اسلامی جہاد کے لیے، مسلمانوں کے لیے اپنا مال پیش کرو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 100 اونٹ پیش کیے، اور پھر حضور نے کہا کہ ابھی اور چاہیے، آپ نے مزید 200 اونٹ پیش کیے، حضور نے فرمایا کہ اور چاہیے، آپ نے مزید 300 اونٹ پیش کیے۔ حکیم الامت مفتی عامہ یار خان نعیمی صاحب آپ فرماتے ہیں کہ کوئی ان کو اس طرح سے نہ سمجھے کہ 100 اونٹ پھر 200 اونٹ 300 اونٹ، نہیں، فرمایا کہ 100 پھر 200 پھر 300 یہ ملا کر کل 600 اونٹ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مال کے ساتھ لدے ہوئے، اناج کے ساتھ لدے ہوئے اسلامی مجاہدین کے لیے پیش کیے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ تعداد 950 تک پہنچی، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب یہ مال لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو صحابہ کرام آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو مال اسلام کے لیے اور مجاہدین کی خدمت کے لیے پیش کیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کو ہاتھ میں لیے ہوئے الٹ پلٹ رہے ہیں اور یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آج کے بعد عثمان غنی جو بھی عمل کرے اللہ رب العزت ان کی پکڑ نہیں فرمائے گا، کسی بھی قسم کا معاملہ ہو جائے حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جنت خرید لی ہے۔ ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی، اللہم لا تسل عن عثمان بن عفان بعد یوم ھذا، اے باری تعالیٰ کل بروز قیامت تو ہر ایک سے سوال کرنا، مجھ محمد سے سوال کرنا، ابو بکر صدیق سے سوال کرنا، علی سے سوال کرنا، فاروق سے سوال کرنا، عرض کیا باری تعالیٰ میرے عثمان سے سوال نہ کرنا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کو یہ فرمایا کہ کل بروز قیامت سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حاضر ہوں گے،
پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ حضرت فاروق اعظم آپ جو ہے وہ حاضر ہوں گے. پھر فرمایا کہ اے علی تو حاضر ہوگا. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم آپ عرض کرنے لگے کہ اللہ کے حبیب عثمان کا نام نہیں لیا. فرمایا کہ عثمان سے حساب نہیں ہوگا، میرا عثمان حیا والا ہے، کل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی وہ حیا کرے گا. تو فرمایا کہ ان سے حساب نہیں لیا جائے گا. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام اور یہود کے درمیان جو سب سے بڑا مارکہ ہوا ہے، اس مارکے میں جو سب سے زیادہ مال پیش کیا گیا تھا وہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پیش کیا ہے. اگر آپ پس منظر دیکھیں تو اسی وقت سے اہل یہود کے ہاں یہ سازش جو ہے وہ طے پا گئی تھی کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو حکومت ہے، آپ کا جو دور خلافت ہے، اس کو کمزور کرنا ہے. آج وہ لوگ جو حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اوپر تان کرتے ہیں، انہوں نے خود اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ سب سے پہلے جس شخص نے حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خلاف مہم کا آغاز کیا تھا، اس شخص کا نام عبداللہ ابن سبا تھا. اور لکھا گیا کہ عبداللہ ابن سبا یہ یہودی نسل تھا، در حقیقت یہ یہودی تھا. یہ وہ پہلا شخص تھا کہ خود یہ اہل تشیع اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں کہ جس نے سب سے پہلے یہ قول کیا تھا کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ خلیفہ بلا فصل ہیں. سب سے پہلے یہ قول کرنے والا یہ عبداللہ ابن سبا تھا. اس نے یہ سازش کی تھی کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور خلافت کو کمزور کیا جائے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس دور کے بارے میں پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا. حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا وقت شہادت قریب آ رہا ہے تو اس وقت حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے حضرات صحابہ کرام بھی عرض کر رہے ہیں کہ حضور یا تو آپ مدینہ طیبہ سے چلے جائیں، آپ جو ہے وہ شام چلے جائیں، مکہ چلے جائیں، یا ہمیں اجازت ہے ہم ان کے ساتھ جنگ کریں گے، یا پھر آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں. ایک معاملہ ہو گیا ہے، بلوا ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میں یہ خلافت چھوڑ کر چلا جاؤں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اے عثمان، اللہ رب العزت تجھے ایک قمیص عطا کرے گا اور لوگ یہ چاہیں گے کہ تو اس قمیص کو اتار دے. آپ نے فرمایا کہ میں ملک بدر اور جلا وطنی والی روایات ہیں، ان میں ایک راوی قلبی بھی ہے، شام قلبی. اس کے متعلق بھی محدثین فرماتے ہیں کہ یہ پکا رافضی تھا. اس نے پہلے بھی روایات گھڑی ہیں اور سنی کتابوں میں یہ گھس کر بیٹھا ہوا تھا. فرمایا کہ ان روایات میں ایک راوی یہ ہے، اس وجہ سے اس کی یہ سند بھی کمزور ہو جاتی ہے کہ ایسا کوئی معاملہ ہوا ہی نہیں ہے. اور پھر دوسری طبقات ابن سعد، حدیث مبارکہ کی کتاب جو بخاری سے بھی پہلے مرتب کی گئی ہے، اس میں طبقات ابن سعد میں آپ جو ہے وہ یہ روایت دیکھیں گے، وہ کہتے ہیں کہ ایسا معاملہ نہیں ہوا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کو ملک بدر نہیں کیا ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. طبقات ابن سعد والے یہ بات کہتے ہیں. لیکن محدثین یہ کہتے ہیں کہ حکم کو ملک بدر کیا گیا ہے کیونکہ جس معاملے کی وجہ سے کیا گیا ہے وہ معاملہ متفقہ طور پر ہے. اس کو میں ذکر نہیں کرنا چاہتا، بعد میں کسی دن آپ کو مفتی صاحب کی بلا اس میں ڈیٹیل بتائیں گے، کیونکہ مجھے ابھی آگے بھی جانا ہے، 12 منٹ ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ان دو چیزوں کا جواب دے کر میں اجازت چاہوں گا. تو وہ کہتے ہیں کہ جو معاملہ ہے وہ معاملہ تو ہوا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. آپ تو معاف فرمانے والے ہیں. آپ جب تبلیغ اسلام کے لیے اپنے پیروں پر چھڑیاں جو ہے وہ برداشت کر رہے ہیں، چھالے برداشت کر رہے ہیں، تو پھر کیسے نہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی رحمت کا دریا جو ہے وہ بہاتے رہے.
تو فرمایا کہ ایک معاملہ ہوا ہے اس کے اوپر محدثین متفق ہیں، لیکن گلا وطنی والی روایت اس کے اوپر جو ہے وہ کلام ہے۔ پھر دوسری بات یہ مد نظر رکھنی چاہیے کہ مروان یہ کب پیدا ہو رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ مروان کو جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک بدر کیا، مدینہ سے گلا وطن کر دیا، تو یہ بات درایتاً درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مروان وہ مکہ میں پیدا ہو رہا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو صحبت میسر ہی نہیں آئی، اور یہاں تک محدثین نے فرمایا ہے کہ صحبت تو دور کی بات، رویت بھی نہیں ہے۔ محدثین کا اس کے اوپر اختلاف موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مروان اس کی نہ رویت ہے نہ اس کی صحبت ہے، یعنی جمہور اہل اسلام اور اہل جو محدثین ہیں ان کے نزدیک مروان جو ہے یہ صحابی نہیں ہے۔ یہ ان کے ہاں متفقہ بات ہے، جمہور کے ہاں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہ اس کی صحبت ہے نہ اس کی رویت ہے، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نہیں کی ہے اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی وقت گزارا ہے، تو اس کی عمر تو اس وقت بہت چھوٹی ہے، تو اس کو خاص کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گلا وطن کریں، یہ بات درایتاً درست نہیں ہے۔ در حقیقت تو معاملہ حکم بن ابی العاص کا ہے کہ آپ کے متعلق چند روایات آتی ہیں، تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ ایسا معاملہ مروان کے متعلق یہ درایتاً درست نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ملک بدر کیا ہو، اور اس کا جو اہل سنت کے ہاں مقام ہے وہ ہم پہلے بات بیان کر چکے ہیں، کیونکہ آج کل کے دور میں کچھ مروانی بھی ہیں جو یہ چاہتے ہیں آج کل کے دور میں کچھ مروانی بھی ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ مروان کی جو غلطیاں ہیں ان کو کسی نہ کسی طرح سے صحیح ثابت کیا جائے، لیکن اس کی وجہ سے حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اوپر تان بنتا نہیں ہے، کیونکہ جب حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلافت کی مسند پر جلوہ گر ہو رہے ہیں، تو حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حکم کو بھی، اور چونکہ مروان اس وقت چھوٹا تھا اپنے والد کے ساتھ چلا گیا، آپ نے مروان کو بھی واپس بلا لیا، اور اس کے اوپر حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ بات فرمائی تھی جس کو اسد الغابہ والے نے بھی نقل کیا ہے، اور پھر اس کے اوپر شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے تحفہ اثنا عشریہ میں بات کی ہے۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا جب صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کو ملک بدر کیا تھا، نکال دیا تھا مکہ سے، گلا وطن کیا تھا، تو آپ نے ان کو واپس کیوں بلایا؟ اسد الغابہ والے لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ فرما لیا تھا کہ میں نے معاف کر دیا ہے، میں ان کو واپس بلا لوں گا۔ یہ بات اسد الغابہ والے نے لکھی ہے، اور حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تحفہ اثنا عشریہ میں اس سے بڑھ کر بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ایام علالت میں تھے تو خاص کر حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو طلب کیا اور فرمایا کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بلایا جائے، تو حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حاضر ہوئے۔ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل تنہائی میں گفتگو فرمائی، اور یہی بات شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہی دلیل ہے اس بات کی کہ جو حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرما رہے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرے ساتھ وعدہ فرما لیا تھا کہ میں ان کو واپس بلا لوں گا۔ اب وہاں پر دوسری طرف سے یہ اعتراض ہوتا ہے کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات روایت کرنے میں بالکل تنہا ہے، آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے، یہ صرف آپ کا قول ہے۔ آپ ذرا یاد رکھیں، اس بات کی طرف جو ہے وہ غور کریں۔ ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں
کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آپ یہ بات کرنے میں تنہا ہیں تو تب بھی کوئی معاملہ نہیں ہے، ہم اس کو قبول کریں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ شرح قید النصفیہ اٹھا کر دیکھیں، جہاں پر علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خلافت کی بات کر رہے ہیں، وہاں پر جو حدیث پاک آپ لا رہے ہیں اس معاملے کے اوپر کہ سب سے پہلے جو کام کیا جائے وہ خلیفہ مقرر کیا جائے، وہاں پر جو حدیث پاک آپ نقل کر رہے ہیں وہ بھی خبر واحد ہے، تواتر کے ساتھ جو ہے وہ نقل نہیں کی گئی۔ تو ہم اہل سنت کے ہاں یہ بات جو ہے وہ طے شدہ ہے کہ اگر کسی معاملے میں ایک ہی چیز ہو، خبر واحد ہو، تو ہم اس کو لے لیتے ہیں۔ اور پھر حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ارشاد فرما دیا تھا کہ میرا عثمان تو حیا والا ہے، ایسا حیا والا ہے کہ اس کے حیا کے سامنے تو ملائکہ جو ہے وہ بھی حیا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ایسا جو ہے وہ حیا والا ہے میرا عثمان۔ تو پھر حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات کے متعلق جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما چکے ہیں تو پھر آپ خلفائے ثلاثہ میں سے تیسرے جو ہے وہ خلیفہ بھی ہیں، تو آپ کی بات کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اس بات کو جو ہے وہ مانیں گے کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوئے اور حضور نے جو ہے وہ آپ کے ساتھ وعدہ فرما لیا۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب بندہ مسند خلافت پر جلوہ گر ہو جائے، ہم اہل سنت کے ہاں یہ بات جو ہے وہ طے شدہ ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید سے ہم اس کے دلیل لے کر آتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، جو اولو الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اب یہاں پر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت ضروری تھی حکم پر کہ جب آپ بلا رہے ہیں تو آپ اولی الامر میں سے ہیں، آپ کے بلانے پر آپ کا آنا ضروری تھا۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ مروان بھی ساتھ میں آ گیا۔ اب گفتگو ہے خاص کر جو ہے وہ ذات مروان کے اوپر۔ اب ذات مروان کے اوپر جو گفتگو ہے تو حافظ عماد الدین ابن کثیر اس کے متعلق جو ہے وہ بالکل واضح ہے کہ یہ بنو امیہ کی بڑی سائڈ لیتا ہے۔ میں بالکل مروان کے متعلق یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک سوال کا جواب یہاں پر ختم ہو جائے، ورنہ یہ گفتگو اتنی لمبی ہوتی جائے گی کہ جس طرح کا موضوع مجھے قبلہ مفتی صاحب نے دیا تھا، میں نے ان کو پہلے عرض کیا تھا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں یہاں پر آ کر تقریر نہ کروں کیونکہ یہ موضوع اتنا خشک ہوگا کہ جو سامنے بیٹھے ہوں گے وہ یہی سمجھیں گے کہ یہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ مفتی صاحب نے بھلائی کیا یا کوئی دشمنی نبھائی ہے۔ اگر صرف فضائل بیان کرنے ہوں تو پھر 3-4 شعر میں بھی پڑھ سکتا ہوں، اور 2-3 حدیثیں جو ہیں وہ اگر کہ ضعیف ہو وہ میں بھی پڑھ سکتا ہوں، داد لے سکتا ہوں، لیکن اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ٹائم درکار ہے۔ اور یہ تو میں ابھی آیا کسی اور جگہ پر تھا، قبلہ مفتی صاحب نے حکم کیا کہ آپ نے آنا ہے تو ہم یہاں پر حاضر ہو گئے، ورنہ اس موضوع کے لیے جیسے آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں نا کہ صرف لوگ کتابیں دکھاتے ہیں، اندر کیا لکھا ہے وہ نہیں آپ دیکھتے۔ کوئی جو ہے وہ مرزا ہو گیا، کوئی یہ لمکا ہو گیا، وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جی کتابیں دکھا رہے ہیں اور پھر پھر بول رہے ہیں۔ ہماری بات تو اب آپ کو جو ہے وہ لگ رہی ہوگی کہ اس کا کوئی ربط بن نہیں رہا ہے، یہ کہاں سے بات کر رہا ہے۔ اس کی باتیں سن کر ہم سب کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مطلب کی بات ہے، بالکل ٹھیک ہے یار، اس نے بات صحیح کی ہے۔ میرے بھائیو بات ایسی نہیں ہے، آگے والا بندہ جو بات کر رہا ہے اس کی تحقیق آپ کے اوپر ہے، وہ تو بات کر کر چلا جائے گا، تحقیق آپ نے کرنی ہے۔ ہم اہل سنت مار اسی وجہ سے کھا رہے ہیں کہ ہم صرف لوگوں کی سنتے ہیں، اپنی تحقیق ہماری نہیں ہوتی ہے۔ اگر ہماری اپنی تحقیق ہو جائے تو ہم کسی کا گریبان پکڑ سکتے ہیں کہ آپ نے اس طرح کا کام جو ہے وہ کس طرح سے کیا ہے اور امت کو گمراہ کیوں کر رہے ہیں۔ ہماری جب اپنی تحقیق نہیں ہوتی ہم بہت جلدی جو ہے وہ رو میں آ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں آج کل سوشل میڈیا پر بیٹھ کر لوگ آپ کو کتابیں دکھائیں گے۔ میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ موضوع مکمل کرنا ہے تو قبلہ مفتی صاحب مجھے حکم کرے، میں اپنی ساری لائبریری لے کر آؤں گا۔ ہم کتابیں صرف باہر سے نہیں دکھائیں گے، اندر سے بھی دکھائیں گے کہ لکھا کیا ہوا ہے اور ان کا مطلب کیا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مروان کے متعلق تو ہم یہ بات کہتے ہیں کہ حافظ عماد الدین ابن کثیر بنو امیہ کی سائیڈ لینے والا سب سے بڑا آدمی ہے، اس نے مروان کی موت کے متعلق لکھا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ اس کی موت ہوئی۔
فرمایا کہ اس کی بیوی اور لونڈیوں نے اس کو گھیر کر جو ہے وہ مارا، کیونکہ اس میں شک نہیں ہے کہ اس سے جو معاملات ہوئے ہیں اس کی کسی طرح سے بھی کوئی جو ہے وہ توجیہ پیش نہیں کی جا سکتی، کوئی طویلات اس کی پیش نہیں کی جا سکتی، لیکن اس کی وجہ سے حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات پر تان بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اوپر اگر اس وجہ سے تان کرنا ہے تو پھر میرا سوال ہے ہم لوگوں سے کہ جنہوں نے کتابیں لکھیں اس عنوان کے ساتھ، سیدنا یزید کے عنوان کے ساتھ، پھر ذرا ان سے بات کی جائے کہ آپ نے تو ادھر جو ہے وہ سیدنا یزید کے عنوان کے ساتھ کتابیں لکھی ہے اور یہاں پر جو ہے وہ آپ مروان کی وجہ سے حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان کرتے ہیں، وہاں پر آپ کو جو ہے وہ معاملہ نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ انصاف اور عدل نہیں ہے کہ کسی کی وجہ سے جو ہے وہاں پر یہ کہا جائے کہ انہوں نے بلایا تو وہ ایسا تھا تو انہوں نے بلایا کیوں؟ بھائی حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی مہر پکڑی گئی، خط سمیت جو ہے وہ یعنی خط پکڑا گیا جس کے اوپر مہر لگی ہوئی تھی، اونٹ آپ کا ہے، آپ خود یہ فرما رہے ہیں اونٹ میرا ہے، یہ خط میرا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ولا املیتا، نہ میں نے اس کو لکھوایا ہے نہ ہی میں نے اس کو جو ہے وہ درایت کیا ہے۔ آپ خود یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہاں اونٹنی بھی میری ہے، خط بھی میری طرف منسوب کیا جا رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی مداح بھی نہیں کروائی ہے، میں نے یہ لکھا بھی نہیں ہے، کسی کو کہا بھی نہیں ہے کہ ایسا خط لکھا جائے۔ فرمایا کہ ہاں مہر میری ہے، کیوں کہ مہر تو اور بھی بن سکتی ہے۔ آج فقہاء کرام کے ہاں بھی جو ہے وہ یہ مسئلہ بالکل اسی طرح سے واضح ہے۔ آپ فرماتے ہیں فقہاء کرام کہ اگر کسی نے کسی کو طلاق لکھ کر دی ہے اور اس کے اوپر سائن کر دیے ہیں، فرمایا کہ جب تک وہ اقرار نہ کرے نا کہ یہ لکھا بھی میں نے اور مہر بھی میری ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ خط اور خطابہ جو ہے وہ خط اور مہر جو ہے یہ مشابہ ہو جاتی ہیں۔ یہ آج بھی فقہاء کرام میں جو ہے یہ مسئلہ بالکل واضح ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے فرمایا کہ مہر تو دوسری بھی بنائی جا سکتی ہے، لیکن یہ خط میں نے نہیں لکھا۔ لیکن اہل سیر اس بات پر متفق ہیں کہ کہیں نہ کہیں پر یہ معاملہ ہوا تھا۔ پھر آگے یہ اعتراض کرنا کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو ہے وہ فدق جو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو تھا وہ مروان کو دے دیا۔ میں یہاں پر اہل تشیع کو جو ہے وہ مخاطب کرنا چاہوں گا، ان کی کتابوں سے یہ بات ہم نکال کر دکھا سکتے ہیں کہ اہل تشیع نے اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے جو مہر عطا کیا تھا وہ بھی عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو ہے وہ دیا تھا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ جو ہے وہ باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں، چند صحابہ ساتھ میں اور حاضر ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ علی کیوں نہیں جا کر حضور سے بات کرتے فاطمہ کے بارے میں؟ عرض کرتے ہیں کہ کرنا تو چاہتا ہوں لیکن معاملہ جو ہے وہ کچھ اس طرح کا ہے کہ ہمت نہیں پڑتی ہے۔ فرمایا جاؤ تو صحیح۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ جاتے ہیں، حضور کے بعد جا کر جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں، ہمت نہیں ہو رہی۔ حضور فرماتے ہیں کہ علی کوئی کام ہے تو کہو، آپ خاموش ہیں۔ فرمایا کہ فاطمہ کے ہاتھ کے لیے آئے ہو، فاطمہ کا رشتہ مانگنے کے لیے آئے ہو؟ عرض کیا کہ حضور بالکل اسی وجہ سے آیا ہوں۔ فرمایا کہ مہر کا جو ہے وہ انتظام کر لو، اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہو چکا ہے کہ فاطمہ کا نکاح آپ کے ساتھ کروا دیا جائے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ جو ہے وہ زیرہ لے کر نکلتے ہیں کہ زیرہ کو بیچا جائے۔ زیرہ کی قیمت اہل سیر نے جو ہے وہ 4 دینار لکھی ہے، وہاں پر بولی لگائی جاتی ہے۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین بھی پہنچ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ زیرہ مولا علی کی ہو اور بولی لگائی جائے۔ فرمایا کہ میں عثمان دیتا ہوں بولی، بولی بڑھتی جاتی ہے، 450 دینار تک یہ بولی نکل پہنچ جاتی ہے۔ اہل تشیع کے جو ہے وہ کتب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو آپ 450 دینار دے کر وہ زیرہ خریدتے ہیں اور بعد میں پوچھتے ہیں کہ علی یہ زیرہ بیچنے کی نوبت کیوں آئی؟ عرض کرتے ہیں کہ حضور کی بیٹی فاطمہ کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے، مہر کا انتظام کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ پھر یہ عثمان کی طرف سے مہر بھی ہے اور یہ زیرہ بھی لے جو علی، پھر عثمان اس کی قیمت نہیں لے گا، وہ زیرہ بھی آپ واپس کر رہے ہیں اور مہر بھی دے رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ جو ہے وہ حضرت مولا علی کرم، یہ ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ پھر اہل تشیع کے ہاں
یہ بات بھی بالکل مسلمہ طور پر جو ہے وہ طے شدہ ہے کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے وصال کے بعد فدق کا جو معاملہ تھا وہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے ہاتھ میں تھا. یہ بات بالکل جو ہے وہ ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. بلکہ وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے یہ بات کہی گئی. آپ نہج البلاغہ ابن ابی الحدید کی دیکھ لیں, ابن میثم کی جو ہے وہ دیکھ لیں, ان میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ جو ہے وہ مسند خلافت پر جلوہ گر ہوئے تو آپ سے کہا گیا کہ اے علی پاک فدق کے بارے میں معاملہ جو ہے وہ طے کر لو. آپ نے فرمایا کہ مجھے حیا آتی ہے کہ جب ابو بکر نے اسی طریقے پر اس کو رکھا جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے, عمر نے اسی طریقے پر رکھا جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے, عثمان نے اسی طریقے پر رکھا جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے, تو میں علی جو ہے اس کو کس طرح سے بدل سکتا ہوں. یہ ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا. اور پھر جو سب سے بڑی دلیل لائی جاتی ہے وہ کون سی دلیل ہے؟ وہ ابو داؤد شریف کی ایک حدیث پاک ہے کہ جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو ہے وہ دور خلافت جب شروع ہوتا ہے, آپ جو ہے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جو مروان کے بیٹے تھے ان کو بیٹوں کو اکٹھا کیا گیا اور فرمایا کہ ہم جو ہے وہ فدق کا معاملہ جو ہے وہ اسی طرح سے کر دیتے ہیں جس طرح سے پہلے تھا. تو یہاں پر اہل تشیع جو ہے وہ دلیل لاتے ہیں اور دلیل لا کر یہ بات کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث پاک ابو داؤد شریف میں ہے یہاں سے جو ہے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ باغ جو ہے وہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور میں ہی مروان کے پاس چلا گیا تھا, آپ نے دے دیا. یہاں پر سب سے پہلے مرقات اٹھا کر دیکھیں ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کیا فرما رہے ہیں. آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہ استدلال کرنا ہی اس بات سے غلط ہے کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور میں فدق جو ہے وہ تقسیم ہوا اور مروان کے پاس چلا گیا. فرمایا کہ اس وجہ سے استدلال کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے کہ اس بات پر متفق ہیں اہل تشیع بھی کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے خلافت تک باغ فدق آپ کے پاس رہا. اور اسی طرح سے اشعب البنیاد آپ اٹھا کر دیکھیں, شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بھی یہی بات فرما رہے ہیں. اور پھر یہاں پر جو راوی ہے اس حدیث پاک میں وہ مغیرہ ہے, مغیرہ کے نام سے. یہاں پر یہ بات کی جاتی ہے کہ یہاں سے حضرت مغیرہ بن شعبہ جو صحابی رسول ہے وہ مراد ہے, وہ تو مراد ہو نہیں سکتے. آپ ذرا یہ دیکھیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز آپ جو ہے وہ مسند خلافت پر کب جلوہ گر ہو رہے ہیں؟ آپ جو ہے وہ 99 ہجری میں مسند خلافت پر آپ جو ہے وہ بیٹھ رہے ہیں اور اس کے بعد 101 سنہ ہجری تک آپ 2 سال کا عرصہ جو ہے وہ مسند خلافت پر ہیں. اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے صحابی ہیں ان کا وصال کب ہو رہا ہے؟ 50 ہجری میں ان کا وصال ہو رہا ہے. تو یہ تو مقطوع جو ہے وہ روایت ہو گئی, یہ تو روایت جڑ ہی نہیں سکتی ہے کہ یہاں سے مراد جو ہے وہ حضرت مغیرہ بن شعبہ. تو فرمایا کون ہے؟ فرمایا کہ یہ ایک کوفہ کے جو ہے وہ تابعین میں سے یا ان کے بھی بعد ہیں, تو وہ ہیں ان سے جو ہے وہ مغیرہ مراد ہے. تو فرمایا کہ اس حدیث پاک کو حضرت مغیرہ بن شعبہ کی طرف جو ہے وہ منسوب کر کر اس کو متصل قرار دینا یہ بھی درست نہیں ہے. اور پھر اس کے اوپر آگے جو ہے وہ پھر فقہاء کرام نے کئی جو ہے وہ تصریحات بیان کی ہیں. تو یہ بات بالکل طے شدہ ہے کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور میں حضرت عثمان غنی نے مروان کو کوئی باغ نہیں دیا ہے, بلکہ اس حدیث پاک میں جو ابو داؤد شریف والی ہے اس میں یہ الفاظ تو موجود ہیں کہ اس کی نگاہ داشت اور اس کی جو ہے وہ نگہبانی, چونکہ مروان جو ہے وہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بالکل قریب تھا, تو اس کی نگاہ داشت اور نگہبانی اور جو ایک امور سلطنت کے معاملات ہوتے ہیں وہ تو وہ کرتا تھا, لیکن اس کو بطور وراثت دے دینا, اگر اس کو بطور وراثت دے دیا ہے تو پھر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کس چیز کے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس معاملے کو اس سے بدل دوں کہ جس پر حضرت ابو بکر صدیق تھے, حضرت فاروق اعظم تھے اور حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تھے. یہیں پر میں اکتفا کروں گا یہ ہماری طرف سے, بلکہ اس سے بھی آگے جو ہے وہ بڑھ کر متان جو اہل تشیع کی طرف سے کیے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر فتنے سے محفوظ رکھے
اور اہل سنت کا ہے بیڑا پار کے اصحاب حضور، میرے امام فرماتے ہیں نجم ہے اور نو ہے اطرت رسول اللہ کی، اور ہمارے ہاں یہ بالکل قاعدہ متفقہ طور پر ہے ولا نذکرہم الا بخیر، ہم جب بھی ان کا ذکر کریں گے خیر کے ساتھ کریں گے، خیر کے علاوہ جو ہے وہ ہم ذکر کر ہی نہیں سکتے۔ مشاجرات صحابہ جو ہے ان کے متعلق ہماری بالکل زبان بند ہے، ہم ان چیزوں میں پڑھ ہی نہیں سکتے۔ اسی وجہ سے امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جب حضور نے ارشاد فرما دیا اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار کے اصحاب حضور نجم ہیں اور نو ہے اطرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ چند سوالات اور آئے ہیں، اگر اس کے اوپر بات شروع کی تو 1 گھنٹہ اور جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، یہ بعد میں آپ جواب دیجیے گا۔